والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور جو ان دونوں گروہوں کی، جو ان دونوں جماعتوں کی اتباع کرتے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ ان دونوں کی اتباع کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین انہیں خوشخبری سنا رہا ہے، انہیں بشارت دے رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اولین سابقین وہ صحابہ اکرام ہیں کہ اگر ان کی کوئی اتباع کر لے رب کی رضا جوئی کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین جنت کی بشارت سناتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ان کے لیے بشارت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ لوگ اسی میں پڑے رہیں گے، کریمہ میں اسی میں رہیں گے. تین جماعت کا ذکر کیا ہے، تین گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے مہاجرین جنہوں نے دین کے خاطر، اللہ رب العالمین کے اس دین کے خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، سارے سامان کو چھوڑ کر وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے. یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کے تعریف اللہ نے خود کی ہے. دوسرا گروہ ہے انصار مدینہ کا. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جب مکہ سے کچھ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آئے تو یہ وہی صحابہ اکرام ہے مدینہ میں رہنے والے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ہے، جنہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا ہے، دکھوں میں شریک ہوئے، ان کی پریشانیوں کو تبعوہم بإحسان. جو لوگ دل کی گہرائی سے سابقون اولون صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، ان لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے. ان میں متاخرین صحابہ اکرام موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، تبع تابعین موجود ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ جو صحابہ اکرام کی اقتداء کریں گے، جو صحابہ اکرام کی پیروی کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین بشارت سناتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہی لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ہے، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ صحابہ ہے. اس آیت میں دو بشارتیں سنائی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی لغزشات کو معاف کر دیا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیا گیا ہے، ان کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ایک بشارت تو یہ ہے جو صحابہ کی اقتداء کرے گا، جو انصار صحابہ کی پیروی کرے گا، جو مہاجرین صحابہ کی پیروی کرے گا، ان کے لیے بشارت یہ ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی لغزشات کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو، ان کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. یہ ایک بشارت ہے. دوسری بشارت کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. دوسری بشارت یہ ہے، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنتیں تیار کر رکھی ہیں، خالدین فیہا، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ؟ جو السابقون الاولون صحابہ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو لوگ ہیں ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اور ان کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو سن لو، ان صحابہ اکرام جیسے اگر تم ایمان لاؤ گے تب تم کامیاب ہوگے، تب تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے لیے رہنما بنایا صحابہ اکرام کو، ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے صحابہ اکرام کو. یہ وہی صحابہ اکرام ہے جن کی صفات اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتنی زیادہ بتائی ہے کہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ رب العالمین ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن
जिनकी फजीलत रब बयान करता है, क्या कहता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लदीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, जो मोहम्मद के साथी हैं, वो कुफ्फार पर बड़े ही सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में ये रहम दिल है। ये सहाबा इकराम हैं जिनकी फजीलत कुरान में ये बताई गई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा इकराम की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, खैरुल कुरून कर्नी सुम्मल्लदीन यलूनहुम सुम्मल्लदीन यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे बेहतर सदी मेरी सदी है जिसमें सहाबा इकराम रहते हैं। उसके बाद सुम्मल्लदीन यलूनहुम, उसके बाद का ज़माना है, सुम्मल्लदीन यलूनहुम, फिर उसके बाद का ज़माना है। सहाबा इकराम के ज़माने को खैरुल कुरून कहा, सबसे बेहतर ज़माना कहा है। जिस ज़माने को हमारे लिए आइडियल बनाया, जिस ज़माने को हमारे लिए असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। फवल्लदी नफ्सी बियदी, रब्बे काबा की कसम है, जिसके हाथ में मेरी जान है उसकी कसम है। अगर तुम में से कोई इंसान करने के बराबर भी वो मुकाबला नहीं कर सकते। एक आम इंसान अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दें, सहाबा इकराम में मुताखरीन हो या मुतकद्दिमीन हो, या अदना सा सहाबी हो, या छोटा हो या बड़ा हो, या गरीब हो मिस्कीन सहाबी हो, कोई भी अगर सहाबी है तो अगर एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी अगर वो अनाज खर्च करते हो तो कायनात का कोई इमाम हो, पीर हो, वली हो, सहाबा का मुकाबला तारीखी शख्सियत नहीं है। इन सहाबा को अगर आप पहचानना हो, इनकी फजीलतें देखना हो तो कुरान में टटोल कर देखो, कुरान में पढ़ कर देखो, रसूल की हदीस में पढ़ कर देखो कि सहाबा इकराम की क्या अज़मतें हैं, सहाबा इकराम की क्या फजीलतें हैं। ये सहाबा इकराम तारीख़ी शख्सियत नहीं है। ये हम नहीं देखते कि तारीख़ तिबरी में क्या लिखा हुआ है, ये हम नहीं देखते अल बिदाया वन निहाया में क्या लिखा है इब्न कसीर ने, हम नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि रब ने इनके बारे में क्या कहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि बताओ, जिस सहाबा इकराम को हमारे लिए आइडियल बनाया है, उस सहाबा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है? तो रब डंके की चोट पर ऐलान करता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये सहाबा हैं जिनसे रब खुश हो गए। ये सहाबा की अज़मत नहीं तो और क्या है। तुम तारीख़ टटोलो, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तारीख़ की बात गलत है, नहीं, लेकिन जो कुरान के ख़िलाफ़ निकले, जो अहादीस सहीहा के ख़िलाफ़ निकले, हमारा मसलक तो ये है, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा तो ये है कि कुरान के ख़िलाफ़ किसी इमाम की बात ही क्यों ना हो, किसी पीर फ़कीर की बात ही क्यों ना हो, किसी वलीउल्लाह की बात ही क्यों ना हो, हम जूते की नोक पर रख कर दीवार पर लात मार देते हैं। हम उसकी बात को नहीं मानते। कुरान की बात, कुरान की आयतों के होते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के होते हुए हम किसी की बात को तरजीह नहीं देते। ये हमारा मसलक है, ये हमारा अक़ीदा है, यही अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। सहाबा इकराम को तारीख़ में टटोलते हैं, सहाबा इकराम को तारीख़ की किताबों में देखते हैं। ये सहाबा इकराम तारीख़ी शख्सियत नहीं है, ये सहाबा इकराम तारीख़ी शख्सियात नहीं हैं, ये कुरानी शख्सियात हैं जिनके बारे में रब ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राज़ी हुए और ये लोग भी अल्लाह से राज़ी हुए। और सुनिए, सहाबा इकराम को हम मासूम अनिल ख़ता नहीं मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सहाबा इकराम मासूम अनिल ख़ता थे, हम ये नहीं कहते, लेकिन सुनिए, मासूम अनिल ख़ता तो नहीं थे, लेकिन उनकी नेकियां इतनी ज़्यादा हैं, उनकी नेकियां इतनी ज़्यादा हैं, उनके अच्छे अमाल इतने ज़्यादा हैं, रब्बे काबा की कसम कि उनकी नेकियों के सामने, उनकी अच्छाइयों के सामने उनके गुनाह की कोई हैसियत ही नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो उनको ये बशारत दी रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहकर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है, उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। कुछ लोग नासमझी में जाहिलाना रवैया इख्तियार करते हैं
اور یہ کہتے ہیں کہ فلانا صحابی منافق تھے، فلانا صحابی منافق تھے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم صحابی کو نام لے کر تم یہ منافق کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تمہاری جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ تمہاری جہالت کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر وہ صحابی تھے تو پھر وہ منافق کیسے ہو گئے؟ اگر وہ صحابہ تھے تو تم نے انہیں منافق کی دہلیز پر کیسے کھڑا کر دیا؟ اگر وہ صحابی تھے تو تم انہیں منافق کی فہرست میں کیسے شمار کرتے ہو؟ جب وہ صحابی تھے تو ان کی تعریف یہ بیان کی ہے حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں اگر اس کی وفات ہوئی ہے، تو اب بتائیے کہ یہ منافق کہاں سے رہے؟ جو صحابہ ہیں وہ صحابہ ہیں، صحابہ منافق نہیں تھے۔ جو مرتد ہو گئے وہ صحابہ نہیں رہے، اس کو صحابہ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کی صفات تو وہ ہیں یاخذون بسنتہ، صحابہ کی صفات تو یہ ہیں کہ رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کہا وہ کرنے والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے، یہ صحابہ ہیں۔ حضرات، پورا قرآن صحابہ کی فضائل پر بھرا پڑا ہے، احادیث صحیحہ بھری پڑی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں نادانی میں، جہالت میں صحابہ کا نام لیتے ہیں اور صحابہ اکرام پر منافق کا لیبل لگاتے ہیں۔ یہ جھوٹے، یہ مکار ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی کم علمی کی دلیل ہے۔ ان کو سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کو قرآن کا صحیح سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور صحابہ اکرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو زبان کھولنی چاہیے کہ صحابہ کہتے کسے ہیں، حقیقی صحابی کون ہے۔ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور برے برے جملے استعمال کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جو کاتب وحی تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، 163 حدیثیں ان سے مروی ہیں، 163 حدیثیں انہوں نے لکھ کر امت کو پہنچائی ہیں۔ اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہو، اگر تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہو، تو 163 حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر تم رسول کی ایک حدیث کا بھی منکر ہو تم اسلام سے نکل جاؤ گے، تم اسلام سے خارج ہو۔ 163 حدیثوں کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ صحابہ اکرام ہے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کو بدزن کر دیں، اگر ہم صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھائیں، اگر ہم صحابہ اکرام کی توہین کریں تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ مومن نہیں، رب کعبہ کی قسم کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں تو پھر کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ اگر عمر مومن نہیں تو کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ اگر عثمان مومن نہیں تو کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن نہیں تو کائنات میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام مومن نہیں، کائنات میں کوئی مومن نہیں۔ اگر اولین مہاجرین مومن نہیں تو کوئی مومن نہیں۔ اگر اولین سابقین جو لوگ انصار ہیں اگر وہ مومن نہ ہو سکے تو کائنات میں پھر کوئی مومن نہیں ہے۔ اگر بیعت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے اگر مومن نہیں ہے تو پھر مومن کوئی نہیں ہے۔ اگر جنگ احد میں لڑنے والے صحابہ اکرام مومن نہیں ہے تو پھر مومن کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر احد کے میدان میں لڑنے والے صحابہ اکرام مومن نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر تم مومنوں پر، اگر تم صحابہ اکرام پر انگلی اٹھاؤ گے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ 5 وقت کی نماز میں تم کئی وقت مسجد میں شریک ہوتے ہو، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ کتنی مصیبتوں کے ساتھ کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اٹھائیے سیرت کی کتابیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، صحابہ اکرام پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف کیا کرتا تھا؟ وہ لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، وہ گھسیٹتے رہتے تھے، اس کے گلے میں اس کے گردن میں رسیاں ڈال دیتے تھے، اور نوجوان لڑکے ان کو پہاڑیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، ریت میں بالوں میں گھسیٹتے رہتے تھے۔ جب چلاتے ہوئے دوپہر کا وقت ہوتا، جب دھوپ تپش میں ہوتی، اس کو انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے، کنکریوں پر لٹا دیا کرتے تھے، اور اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے، اور ان سے یہ کہتے کہ تم رسول کا انکار کر دو ورنہ ایسے ہی تڑپتے رہو گے، مر جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا، احد احد، میں نے اللہ رب العالمین کا
اقرار کر لیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہے، رسول پر ایمان لے آیا ہے، رسول کی رسالت کو ہم نے مان لیا ہے۔ اب یہ لات منات عزا ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم نے اللہ پر ایمان لے کر آیا ہے۔